اب اس کے بعد ایک دوسرا شور مچایا انہوں نے الوافی بالوفیات کا، اس کتاب میں بھی یہ واقعہ درج ہے، اس کی جلد 2 صفحہ 227، اس کتاب کو اٹھا کے دیکھا تو اس کے اندر بھی الوافی بالوفیات میں، اس میں اسی النظام المعتزلی الرافضی، اس کے گمراہ عقائد کا، اس کا چیپٹر ہے النظام المعتزلی کا، اس کے چیپٹر میں اس کے گمراہ عقائد میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے گمراہ عقائد اس قسم کے تھے، وہ یہ عقیدے رکھتا تھا۔ یہ صفدی کی وافی والوفیات کی حقیقت بھی یہ ہے۔ اور ساتھ چونکہ بات چھڑ گئی شہرانی کی اور ان کی صفدی کی اور شہرانی الملل والنحل کی، یہ بتا دوں کہ امام جو علامہ شہرانی ہیں، جو زمانہ ان کا ہوا، ان کے دور تک انہوں نے تمام فرقے لکھے ہیں۔ یہ کرتے کرتے پھر انہوں نے بعد میں شیعہ فرق کا بھی، وہ باطل فرق میں عقائد میں شیعہ فرق کا بھی ذکر کیا، بڑی تفصیل سے کئی صفحات تک کل شیعہ فرقوں کا بیان کیا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ 4ویں 5ویں صدی ہجری میں یہ تھے علامہ شارستانی، اور شیعہ فرقوں کے تمام تذکرے تفصیلات بیان کی ہیں، اور شیعہ فرقوں میں یہ عقیدہ سیدہ کائنات کے گھر پر حملہ، آگ لگانا، یہ شیعہ عقائد میں سے کسی ایک فرقے کے عقیدے میں بھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کچھ رافضی گستاخ صحابہ کرام پر تبرہ کرنے والے، تہمت لگانے والے اکا دکا لوگ ایگزسٹ کرتے تھے، مگر شیعہ کے امامیہ تو چھوڑیے، اثنا عشریہ چھوڑیے، یعنی شیعہ کے درجنوں بیسیوں فرقوں میں سے کسی ایک فرقے کا بھی شیعوں کا عقیدہ نہیں تھا علامہ شارستانی تک، ورنہ وہ یہ بات شیعہ کے عقائد کے تحت لکھتا۔ اس کے زمانے تک یہ معتزلی نظامیہ کے عقیدے باطل عقائد کا حصہ تھا، شیعوں نے بطور عقیدہ اسے قبول نہیں کیا تھا۔ آج خدا جانے کس عقیدے پر یہ لوگ چل پڑے ہیں، جو آج سے 1000 سال پہلے تک تو اس کی ایگزسٹنس نہیں تھی حضرات شیعہ کے کسی ایک مکتب فکر اور فرقے میں بھی۔ آج یہ ساری شیعت میں اس پر ہنگامہ کھڑا کیا جا رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے ان کو شہید بنا دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس کا مطلب ہے یہ سارے تصورات موضوعات ہیں، مکذوبات ہیں، متہمات ہیں، اتہامات ہیں۔ تو یہ چیز بیان ہو گئی۔ اب اس کے بعد بڑی سگنیفیکنٹ ہے ایک اور اسی باب میں، وہ یہ حوالہ دیا جاتا ہے، وہ بھی اہل سنت کا، کہ اہل سنت کی ایک اور کتاب ہے کتاب الامامہ والسیاسہ، علامہ ابن قتیبہ کی، اس کا حوالہ بھی بڑی کثرت سے دیا اور اچھالا جاتا ہے کہ الامامہ والسیاسہ میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ لوگ پڑھ کے حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب الامامہ والسیاسہ اس کتاب کی حیثیت وہی مسعودی کی مروج الذہب کی ہے، مگر بلکہ وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ وہ تو مسعودی کی ہے مگر شیعہ تھا، خود رافضی تھا۔ اب الامامہ والسیاسہ علامہ ابو محمد عبداللہ بن مسلم ابن قتیبہ 270 ہجری میں وفات ہوئی ان کی، ان کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں یہ واقعہ ہے، مگر لطف یہ ہے، اب یہ بھی سن لیں، اور شور مچانے والے پوری دیانتداری کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کتاب علی التحقیق ابن قتیبہ کی تصنیف ہی نہیں ہے، سرے سے کسی نے شیعہ نے لکھی ہے، رافضی نے، صحابہ کرام پر تبرہ کے لیے اور صحابہ کرام کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے، اور جیسے وہ لکھ کر اپنا نام چھپا کے منسوب کر دیا ہے ان کی طرف، کسی نے لکھی ہے یہ کتاب، اور علامہ ابن قتیبہ چونکہ نامور مورخ تھے، اس دور کے عالم اور ادیب تھے، تو ان کی طرف منسوب کر دی ہے کتاب، ان کے نام سے اب تباہ کرنے والے چھاپ دیتے ہیں، مگر یہ کتاب ان کی نہیں ہے۔ اب میری اس بات کی وضاحت پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ کتاب ان کے نام پہ چھپتی ہے، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ کتاب ہی ان کی نہیں ہے؟ بڑی کتابیں ہیں جو مختلف کئی لوگوں کے علماء کے نام پر چھپتی ہیں اور وہ ان کی نہیں ہے۔ پرنٹرز اور پبلشرز کا یہ کام نہیں ہے، چلتی آ رہی ہے، چل سو چل، یہ محققین کا کام ہے، اہل علم کا، ان چیزوں کا فیصلہ کرنا۔ تو اس سلسلے میں ایک بڑی سادہ بات آپ کو بتاتا ہوں اور پتے کی ایک کرائیٹیرین دے رہا ہوں
جتنے یہ 270 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی، ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ کی. یہ کوئی آج کے نئے دور کے عالم نہیں ہیں، 270 ہجری ان کی وفات ہے. اب جتنے علماء پرانے وقت میں اور ائمہ اور علماء اور محققین اور مختلف علم اور فن کے ماہرین متخصصین ہوئے، ان سب کی کتابوں پر پچھلے 1400 سال کی تاریخ میں فہرستیں تیار ہوئی کہ کس کس کی کتاب کتنی تصنیفات تھی، کیا کیا لکھا. کسی ایک عالم کی بھی کتب کی فہرستیں ترک نہیں ہوئی. آپ روئے زمین کے کسی صدی کے کسی دور کے کسی ایک عالم کا نام لیں تو محققین اس فن کے امام ہوئے، کتب کی فہرستوں کے امام ہوئے، ایک پورا سبجیکٹ ہوا. تو جس کا نام لیں اس کی کتب کی پوری فہرست مل جاتی. میں نے تمام کتب کی فہرستوں کو کھنگال کے دیکھ لیا، ہر سورس اور ہر مصدر سے کسی قدیم اور جدید کسی زمانے کے کسی محقق کے فہرست کتب نے الامامہ و سیاسہ کو علامہ ابن قتیبہ کی کتابوں کی فہرست میں شامل ہی نہیں کیا، کسی ایک فہرست میں شامل نہیں کیا. اب میں سب سے پہلے بہت بڑی تاریخی نامور فہرست ہے، علماء اہل سنت ہوں یا علماء شیعہ، جب انہیں ضرورت پڑتی ہے کسی کتاب کی تحقیق کی، یہ کس کی کتاب ہے یا فلاں عالم کی کون کون سی کتابیں ہیں، ہر کوئی اس کتاب کی طرف رجوع کرتا ہے، ہر سنی بھی ہر شیعہ بھی. جس کتاب کو میں کوٹ کرنے والا ہوں ابھی پھر سن لیں، سنی اور شیعہ بلا اختلاف کوٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں عقیدہ اور مسلک کی بحث نہیں ہے. یہ تو تاریخ کی کتاب ہے، کس کس مصنف اور کس کس امام اور کس کس عالم اور فقیہ اور مورخ اور محدث اور متکلم کی کون کون سی کتابیں تھیں، اور اس پر کتاب کا خلاصہ اور احوال لکھا جاتا ہے. تو سب سے معروف کتاب اس باب میں الفہرست ہے ابن ندیم کی، سب سے بڑی نامور جامع کمپریہنسو کتاب سمجھی جاتی ہے، اور محقق علماء کی ہر جگہ لائبریری، اس کے بغیر کوئی لائبریری کامل نہیں ہوتی. فہرست ابن ندیم، اس کی جلد اول صفحہ 115، الفن الثالث، تیسرا فن، من المقالۃ الثانیہ. اس میں اخبار علماء اور ان کے اسماء جو انہوں نے تصنیف کی، اس میں نحویین کی اور لغویین کی بحث ہے. اور آگے لکھتے ہیں کہ یہ وہ علماء کے نام جو اصل میں نحوی اور لغوی تھے، ادیب تھے، نحو و لغت کے علماء تھے، اور مذہبیین کے ساتھ، اہل مذہب کے ساتھ خلط ملط ہو گئے، اختلاط ہو گیا، خلط ملط ہو گیا. اب ان علماء کی فہرست ہے، اس میں علامہ ابن قتیبہ کی فہرست آئی ہے جن کی وفات 270 میں ہوئی. علامہ ابن قتیبہ کی تمام کتابوں کی فہرست لکھ دی، اور یہ فہرست میرے ہاتھ میں ہے. یہ فہرست ابن ندیم کی مکمل علامہ ابن قتیبہ کی، اور اس میں الامامہ و سیاسہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. اتنی معروف کتاب ہو اور فہرست ابن ندیم میں مس ہو جائے، یہ ناممکن ہے، یہ ابن قتیبہ کی نہیں. پھر اس کے بعد ایک معروف کتاب ہے اسی باب میں علامہ زرکلی کی، معروف، میں آگے حوالہ دے چکا ہوں، الاعلام زرکلی. اب انہوں نے بیان کیا ہے علامہ ابن قتیبہ، اور ان کی فہرست میں بھی الامامہ و سیاسہ کا نام شامل نہیں. ان کی کتاب الاعلام، علامہ زرکلی، جلد اول صفحہ 156، ابن قتیبہ کا بیان آیا ہے، اور پوری تفصیل کے ساتھ. انہوں نے بھی الامامہ و سیاسہ کا کوئی ذکر نہیں کیا، ان کی کتابوں میں شامل ہی نہیں ہے. یہ کہیں بہت بعد کے، کئی 100 سال بعد کسی غالی رافضی نے لکھی ہے، اور لکھ کر اوپر علامہ ابن قتیبہ کے نام منسوب کر کے تو اس وقت سے چل رہی ہے. اب اس کے یہ تو ایک تاریخی شواہد ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر یہ کتاب اٹ سیلف بھی بولتی ہے کہ یہ علامہ ابن قتیبہ جیسے محقق، ادیب اور مورخ، محقق شخص، اس کی یہ کتاب نہیں ہو سکتی. اس کے اندر اتنی اغلاط ہیں، اتنے تضادات ہیں، اتنی غلطیاں ہیں کہ ابن قتیبہ کی یہ کتاب ہو ہی نہیں سکتی. لوگوں نے پڑھا نہیں، بس مطلب کا صرف اتنا صفحہ پڑھ لیا، اور بقایا کتاب کو اول آخر دیکھا ہی نہیں ہے کبھی، تو کیا خبر کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. جتنا کچھ رتب و یابس اس کتاب میں ہے، وہ کتاب بولتی ہے کہ یہ علامہ ابن قتیبہ کی نہیں ہوں میں.
کسی بات کے کسی رافضی غالی شخص نے، متعصب نے، کریزی شخص، کریزی پرسن کسی نے لکھ کر ابن قتیبہ کی طرف منسوب کر دی۔ اب جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اگر آپ اس کتاب کی حقیقت کو دیکھیے کہ یہ الامامہ والسیاسہ، یہ کتاب دراصل سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، ان خلفائے راشدین پر تان کرنے اور سب و شتم کرنے اور ان کی کریکٹر اساسینیشن کرنے کی غرض سے لکھی گئی۔ یہ الامامہ والسیاسہ کی حقیقت ہے۔ ان تینوں ادوار پر خلفائے راشدین کے جو پہلے ادوار ہیں، سیدنا صدیق اکبر، عہد فاروقی، عہد عثمانی، ان تینوں صحابہ کرام کے ادوار ذرا سوچ لیجئے کتنا زمانہ ہے طویل، 25 سال کا زمانہ ہے، 25 سال کا، عہد صدیقی سے لے کر سیدنا عثمان غنی کی شہادت تک 25 سال ہیں۔ تو ان تینوں ادوار پر کل 25 صفحے لکھے ہوئے ہیں پوری کتاب میں، کل 25 صفحے۔ اور جو شیعہ حضرات اختلافات کو اور مشاجرات کو اچھالتے ہیں تان و تشنیع کے لیے، کریکٹر اسیسینیشن کے لیے، صرف ان اختلافات پر 200 صفحے لکھے ہیں۔ 200 صفحات ان اختلافات پر ہیں جو کردار کشی کے لیے اچھالے جاتے ہیں، اور ان کے احوال پر 25 صفحے ہیں۔ اب اس کتاب کے اس تجزیے سے آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لکھنے والا علامہ ابن قتیبہ تو نہیں ہے، کون ہوگا، اس کا عقیدہ کیا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے اس کتاب کو لکھنے کے۔ اب میں صرف یہ وجہ نہیں بناتا، اندرونی شواہد کچھ اور پیش کرتا ہوں آپ کو کہ یہ کتاب علامہ ابن ندیم نے فہرست میں نہیں لکھا تو ایک ثبوت ہو گیا اپنی جگہ، علامہ زرکلی نے الاعلام میں بیان کیا ایک ہو گیا، اور اسی طرح جتنی بھی کتب فہرست ہیں مختلف محدثین اور علماء محققین کی کتب پر کسی نے نہیں ذکر کیا الامامہ والسیاسہ کا، کسی ایک نے نہیں کیا جو محققہ کتاب جو کتابیں ہیں فہرست کتب پر، تو یہ تو ایک الگ ثبوت ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو میں بنیادی ٹھوس دلائل کچھ اور مطالعہ کروانا چاہتا ہوں کہ پتہ چل سکے کہ علامہ ابن قتیبہ جن کی وفات 270 ہجری میں ہوئی ہے، تیسری صدی کا زمانہ پایا ہے، اوائل یعنی اور اواخر دوسری صدی ہجری اور تیسری صدی کا زمانہ پایا ہے، اس قریب ترین زمانے میں ہوئے ہیں، اور محقق آدمی ہے، اس کی معلومات کا اندازہ لگتا ہے کیا ہے، وہ یہ کہ اس کتاب میں جگہ جگہ آپس میں تضادات ہیں علامہ ابن قتیبہ کی دیگر کتابوں کے مشمولات کے ساتھ۔ جو کچھ اس میں بیان کیا ہے تاریخی واقعات اور سنین اور معلومات، علامہ ابن قتیبہ کی جو محقق ثابت شدہ دوسری کتابیں ہیں ان میں وہی چیزیں بیان کی ہوئی ہیں، ان میں کھلے تضادات ہیں۔ ہوا یہ کہ لکھنے والے نے ابن قتیبہ کی دوسری کتابیں نہیں پڑھی، اور ان کو پڑھے بغیر جو اس کی غلط ملت معلومات تھی وہ ابن قتیبہ کے نام جڑ کے کتاب بنا کے آگے منسوب کر دی۔ اگر وہ دوسری کتابیں پڑھ لیتا اصل ابن قتیبہ کی تو کم سے کم ان تضادات سے بچا لیتا اپنی تصنیف کو، مگر اللہ پاک نے اس کے جھوٹ کو کھولنا تھا، شہادت بنانی تھی، اسی کتاب ہی کی شہادت بنانی تھی۔